میں آپ کو کہتا ہوں جی میں آپ کو 8 منسٹر دوں گا، میرے ساتھ ہیں۔ فاٹا والے تو جو جس کا پلڑا بھاری ہوتا ہے ادھر انہوں نے جانا ہے۔ دے کین اسپینڈ منی، دے کین ڈو اینی تھنگ۔ سوال تو یہ اسٹیٹس کو ہے، اسٹیٹس کو ہے اور اس کو تبدیل نہیں کیا جا اسماعیل سکتا۔ صاحب یو اگری؟ جی کچھ نظر تو ایسی آ رہا ہے، چونکہ دیکھیے ابھی کولیشن گورنمنٹ ہے ہمارے ملک میں، اور آئندہ بھی کولیشن گورنمنٹ ہی رہے گی، چونکہ کوئی ایسی پارٹی نہیں ہے پاکستان میں جو کہ اوور آل میجورٹی جس کو مل سکتی ہے۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں پالیٹکس پاکستان میں ریجنل پالیٹکس ہے بیسکلی۔ اب کا بس پہلے نیشنل تھی، پہلے اب تھی، تو اب ریجنل تو ہو نہیں، گئی۔ اب تو نہیں، ریجنل ہے۔ سندھ میں پیپلز پارٹی ول آلویز ون، فرنٹیئر میں اے این پی اینڈ مولانا فضل الرحمان دے ول آلویز ون، بلوچستان سردار پارٹی ول آلویز ون، جہاں بھی مولانا افیلیشن ہو۔ فضل سردار جہاں بھی پہنچ گئے وہ دے ول ون۔ پنجاب جو ہے دیٹ از دی اونلی پروونس جہاں پہ کہ تھوڑی بہت سیاسی چیزیں ہوتی ہیں، اور وہاں پہ اس دفعہ تو یقیناً ڈیوائیڈڈ ووٹس ہوں گے، چونکہ تحریک انصاف کی وجہ سے کافی ڈینٹ پڑے گا، اور پی ایم ایل کیو کا اپنا ایک ووٹ بینک ہے، ان کے اپنے ڈیلیکٹیبل الیکٹیبل جن کو کہتے ہیں وہ تو ہیں ان کے، تو وہاں پہ کافی ڈویژن ہو جائے گا۔ تو ان دی اینڈ فائنلی پھر کولیشن گورنمنٹ ہوگی، اور چونکہ پیپلز پارٹی کا ایک سالڈ ووٹ بینک ہے سندھ میں، اور ایم کیو ایم کا ایک سالڈ ووٹ بینک ہے اربن سندھ میں، یہ دونوں یقیناً ملیں گے چونکہ ان کی میوچل انٹرسٹ ہے، تو اس کی وجہ سے پیپلز پارٹی حاوی ہو جائے گی۔ کچھ ان کو فرنٹیئر میں مل جائیں گے، کچھ ادھر ادھر مل جائیں گے، چونکہ ان کا ایک سسٹم آف کلٹ ہے نا، پیپلز پارٹی کا سسٹم تو ایک کلٹ سسٹم ہے، ٹھیک ہے۔ دے ہیو ٹو ووٹ فار پیپلز پارٹی، تو ایونچولی جو لارجسٹ نمبر آف ووٹرز سیٹس ول بی پیپلز پارٹی۔ جب وہ ان کی سب سے لارجسٹ ہوگی دے ول جوائن اپ دی ادرز، اور ایک کولیشن گورنمنٹ بنے گی جس میں پیپلز پارٹی کا ہاتھ ہیوی ہوگا۔ تھوڑی سی فارچون ٹیلنگ کیجئے، جی تو پھر تو حالات کیا سمجھتے ہیں کہ اگر یہ ہوتا ہے تو دین یہ جو مینوورنگ اب تک کی ہے پیپلز پارٹی نے، جو کہ آپ کہتے ہیں کہ نہیں کی، لیکن چلیے کامن انٹرسٹ کی وجہ سے یہاں تک پہنچے، اور اس بار آپ سمجھتے ہیں کہ جو لیڈرز ان ویٹنگ ہیں وہ پھر ایک 5 سال کا سائیکل گزاریں گے؟ مطلب میرے شریف برادران ہیں، جی یہ میاں صاحب آرام سے ایسے ہی یہ میوں گھسیٹ لیں گے اور یہ ہو جائے گا اور لیپ ٹاپ، یہ ایسے ہی سلسلہ چلتا رہے گا ایک اور 5 سال، یا اس بار آپ کی ایکس امپلائر جو ہے وہ شاید کک ان کر جائیں؟ دیکھیے میاں صاحب جو ہیں انفارچونیٹلی وہ کافی ہی از لاسٹ لاٹ آف گراؤنڈ، چونکہ وہ ان کو اب لوگ جو پرسیپشن ہے وہ یہ ہے کہ وہ فرینڈلی اپوزیشن ہے، اور وہ ان کا اپنے اینگلز ہیں جس کی وجہ سے وہ کر رہے ہیں۔ ہی ہیز لاسٹ لاٹ آپ آف کو لگتا ہے گراؤنڈ۔ اس غم سے انہوں نے سمجھوتا کر لیا ہے؟ جی اس غم سے انہوں نے سمجھوتا کر لیا ہے؟ مجھے معلوم ہے، لگتا کچھ ایسی ہے جو اپیرنٹ، اب پتہ نہیں اندر کیا بات ہے۔ تو اب اس کی وجہ سے وہ نواز شریف صاحب کا جو پہلے اسٹیٹس تھا کہ ایک نمبر 2 لیڈر یا ایک پیپلز پارٹی سے، وہ ختم ہو گیا ہے۔ تو اب ان دا فائنل انالیسس یہی ہوگا، اور میں یہ کہتا ہوں اچھی بات ہے ہمارے ملک کے لیے، اٹس ناٹ اے بیڈ تھنگ، چونکہ ہمیں سیاسی پروسیس تو چلانا ہے نا ملک کے اندر، اور جس طرح اب انڈیا میں ہوتا ہے، اب دیکھیے یو پی میں جو حشر ہوا، حالانکہ یہ لوگ سمجھتے تھے کہ ون راہل گاندھی صاحب گئے وہاں پر کھڑے ہو گئے، لیکن نتھنگ ہیپن، دے لاسٹ، کیونکہ وہ الیکشنز ہوتے گئے ہیں وہاں پر، اب لوگ تیار ہیں کہ جس کو چاہتے ہیں ووٹ دیتے ہیں۔ ہمارے ملک میں بھی 2-3 الیکشن تو اس طرح کے ہوں گے، اس کے بعد صحیح معنوں میں ڈیموکریسی آئے گی۔ اوکے، میں نے کچھ دیر پہلے کہا تھا کہ میں وہ جوڈیشل ڈسکشن اور بینس رکھتا ہوں، I'll bring it back، آخری کچھ منٹ ہیں، I'd like to bring it back to life۔ جو پاپولر بلیف تھا کہ پاکستان کے لیے کوئی بہتری آئے گی، جوڈیشری ہے، جسٹس ملے گا، لیکن آپ نے فرمایا کہ سسٹم ایسے ہی ہے۔ یہ جو ہماری الیکٹڈ گورنمنٹ ہوں گی یہ تو سسٹم بدلیں گی نہیں، یا آپ سمجھتے ہیں کہ آنے والے وقتوں میں چلیں پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ سی اگلی ٹرم میں یہ کوئی قوم کے لیے بہتری کا کام کریں گے، یا کیونکہ اتنی ڈیوائیڈڈ پارلیمنٹ ہوگی جیسے آپ نے کہا کہ اس پہ اور زیادہ ویلنگ ڈیلنگ میں ہوگی؟ یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو موجودہ حالات ہیں اور جو حکمرانوں کے ساتھ مطلب جو ان کے بارے میں اخبارات میں سٹوریز چھپ رہی ہیں، آئی تھنک گڈ سینس ول پریویل الٹیمیٹلی، کہ یہ جو کرپشن کے اسکینڈلز ہیں یہ تقریباً میرے خیال میں کم ہو جائیں گے۔ 2 وجہ ہیں اس کی، کم ہو جائیں گے؟ کم ہو جائیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے، ایک تو کہ اب ان کو یہ پتہ چل گیا ہے کہ جو جوڈیشری ہے وہ ان کی گورنمنٹ کی لائن ٹوک کبھی بھی نہیں کرے گی، کم وٹ میں دے ول گیو ویری بولڈ ڈیسیشنس۔ ابھی آئی ایگری ود جج صاحب کہ وہ
پورا موقع دے رہے ہیں کہ بھائی یہ نہ کہیں کہ وہ کہ جی ہمیں موقع نہیں دیا گیا, ہمیں سنا نہیں گیا. ٹھیک ہے کہ نہیں ہے, لیکن اسٹرانگ ڈیسیشنز آر گوئنگ ٹو کم ٹو دی مطلب ایکسپیکٹیشن آف دا پیپل, اور اٹ ول بی ان دی بیسٹ انٹرسٹ آف دی کنٹری. لیکن پھر وہ والی بات نا کہ ڈائنامکس دوبارہ یہی ہے. کرپشن آپ نے فرمایا کہ مس گورننس تو کامن پولیٹیکل ایجنڈا ہے, اس کے لیے دیکھیں آپ دیکھیں پبلک کو تو جوڈیشری ٹف ڈیسیژن کیسے لے گی؟ لیٹ اس بی ویری فیئر آن دی ایشو. دی پیپل آف پاکستان have been provided an alternate platform in the shape of Pakistan Tehreek Insaf. نہیں سر, وہ تو ابھی آپ نے ابھی آپ نے ہائپوتھیسس کی کہ یہ نہیں ہو رہا. نہیں ہو رہا نا, لیکن دیکھیں نا, نہیں بات یہ ہے نا کہ ابھی ایک موقع تو آ رہا ہے نا عوام کو, 18 کروڑ عوام. میں تو کچھ اور عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں. وہ تو جو ووٹ ہوگا سو ہوگا, دیکھی جائے گی. جو پارلیمنٹ ہوگی سو ہوگی, دیکھی جائے گی. ابھی ایم کیو بھی بہت اسٹرانگ فورس تھی. یس, کیا بگاڑ لیا انہوں نے؟ بہت ہوا, پیٹرول 4 روپے کم کرایا تھا تو آج 90 پہ تو پہنچ گیا, کوئی فرق نہیں پڑا. تو وہ کیا 100 سے اوپر انہوں نے کیا کر لیا؟ ٹھیک ہے, تو پی ٹی آئی نے کیا کر لینا اپوزیشن میں بیٹھ کے؟ ڈائنامکس یہی آپ نے فرمایا کہ جوڈیشری اسٹرانگ ڈیسیشنز لے گی. میں وہ نہیں سمجھ پا رہا کہ اگر جوڈیشری اسٹرانگ ڈیسیشن تب لے گی پھر حکومت گر جائے گی, پھر کہیں گے اوہو تو جوڈیشری کہے گی ہمیں پھر سیف کھیلنا ہے, اب ہمیں فل دیکھیے یہ لیوے پھر دینا پڑے گا. نہیں غلط, جوڈیشری کا کام نہیں ہے کہ حکومت کو ہٹا دے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں, کام نہیں ہے, لیکن ٹف ڈیسیشن تو اگر ابھی نہیں لے سکتی تو تب بھی نہیں لے سکتی, پھر لیوے دینا پڑے گا. جب اس کے سامنے میں کوئی پٹیشن جائے گی, خود جوڈیشری بہت کم 100 نوٹس دیتی ہے, آج کل نوٹس دے رہی ہے, عام طور سے پہلے یہ نہیں ہوتا تھا. آج کل میں قطع کلامی کروں گا, وقت آپ کے پاس 3 منٹس. دا ریزن میں اپالوجیز فار انٹرپٹنگ. ابھی بھی تو کیسز بڑے اسٹرانگ ہیں, ابھی بھی تو ایویڈنسز سامنے ہیں, لیکن ڈائنامکس بڑی سلو موو کر رہی ہیں. آپ نے فرمایا کہ ڈسٹربنس نہیں کرنی, انہرنٹ ہے, میں آگے نہیں کر رہا کیونکہ ڈسٹربنس نہیں کرنی, فیئر ہے. یہ کیسز سے بڑے کیسز پرابیبلی اگلی بار آئیں گے کیونکہ اب تو پکے ہو جائیں گے, تو پھر وہی ڈائنامکس ہوں گی, وہی کانسٹیٹیوشنل پٹیشنز ہوں گی, وہی اعتزاز احسن صاحب ہوں گے یا بابر اعوان صاحب ہوں گے, دوبارہ سے وہی بحث چلے گی, وہی کنٹیمپٹ آف کورٹ ہوگا. میں صدر کی کمر میں خنجر نہیں کھونپوں گا. نہیں, لیکن اس میں دیکھیے آپ ایک ایسپیکٹ بھول گئے ہیں کہ اس دفعہ تو کچھ سسٹم ایسا ہے جہاں پہ کوئی اپوزیشن نہیں ہے, لیکن ہو سکتا ہے کہ فیوچر میں اگر آپ کی ایک اسٹرانگ اپوزیشن ہو تو پارلیمنٹ اٹ سیلف ول بیکم اسٹرانگ. تو پارلیمنٹ وہ فنکشن پرفارم کرے گی جو کہ اس کو کرنا چاہیے, جو آج کل وہ نہیں کر رہی ہے. پارلیمنٹ کیا کر سکتی ہے؟ پارلیمنٹ اگر اپوزیشن اسٹرانگ ہو اور جینوئن ہو تو کیا کرے؟ تو دی گورنمنٹ ول ہیو ڈیفیکلٹ ٹائم ٹو ڈو اینی تھنگ دے وانٹ, ٹو پاس لاز, to pass laws and to take other decisions. لیکن to be corrupt, it will be just as easy. کرپشن کو بھی اب یہ جو پبلک اکاؤنٹس کمیٹیز وغیرہ ہوتی ہیں, جو اگر وہ پراپرلی فنکشن کریں تو دے کین کنٹرول دا گورنمنٹ. لیکن ہمارے یہاں تو آپ نے دیکھا جو ہماری جو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی جو تھی جس میں چودھری نثار صاحب تھے, وہ کبھی تقریر کرنے میں تو بڑے تیز تھے لیکن کرنے میں کچھ نہیں کیا انہوں نے, حالانکہ اگر وہ چاہتے تو بہت کچھ کر سکتے تھے. پارلیمنٹ کے پاس پاورز ہوتی ہیں لیکن وہ استعمال نہیں ہو رہا. سر آپ کے منہ میں گھی شکر, اور ایسی شکر جیسے ڈائبٹیز بھی نہ ہو, لیکن پوائنٹ میرا یہ ہے کہ اس وقت تو دراصل جو اپوزیشن ہے وہ ایک اسٹرانگ اپوزیشن ہے کیونکہ پی ایم ایل این کا ایک ویٹ ہے. اگلی بار تو یہ ویٹ بھی نہیں ہوگا, اپوزیشن بھی کولیشن سے بنے گی, تو پھر انہوں نے اب اگلی بار ہی وہ نہیں. اصل میں دیکھیں بات یہ ہے جو آپ چیز اوور لک کر رہے ہیں کہ دیر میں بھی بگ سرپرائزز. آپ کو یاد ہوگا 1970 میں جب الیکشن کرائے تھے جنرل یحییٰ خان نے, تو اسپیکولیشن یہی تھا کہ فلانے کی اتنی سیٹیں, فلانے کی, آل فال فلیٹ. بالکل سب اپریسیشن, آئی ایس آئی کی اپریسیشن, ملٹری کی انٹیلیجنس کی اپریسیشن, سب گون فار اے 6. آؤٹ آف ادھر ایک پارٹی میجارٹی ابری اور ادھر جناب پورا لے گئے. تو آئی ایم شیور دیکھیں جی عوام سڑکوں پہ آ ہی رہی ہے, ٹیچر آ رہے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن قریب کوئی بڑا سر, ہاں نرسیں آ رہی ہیں, ایک منٹ عام آدمی آ رہا ہے, بجلی نہیں ہے, پانی نہیں ہے, گیس نہیں ہے. اگر اس 1 سال میں دے آر ایبل ٹو پرووائڈ دیز فیسلٹیز ٹو دی کامن مین, اگر ان کی گریوینسز کو وہ دور کر سکتے ہیں تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ ان کا تو چانس ہے. ادروائز دیر از گوئنگ ٹو بی اے بگ اپ سیٹ ان دی کمنگ الیکشنز. کچھ دیر پہلے آپ نے کہا تھا کہ کچھ نہیں بدلے گا. نہیں, میرا مطلب ہے کہ اگر دیکھیں نا, اف کنڈیشن لگائی ہے نا میں نے کہ اگر یہ گورنمنٹ جو ہے یہ جو اگر کام کرتی ہے تو قرض کے اوپر پھر بچ جائے گی, ہاں نہیں کرے گی تو پھر یہ میرا خیال ہے کہ دیر ول بی سم چینج. چلیے, ہاں وقت انشاءاللہ تعالیٰ تاریخ اس بات کی گواہی دے گی. آپ لوگوں کا بہت شکریہ.
آپ نے وقت نکالا، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. یاد دیجیے.